نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو حیض کے متعلق ہے۔ حیض کے معنی جاری ہونا ہے، اور شریعت میں حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم یا بچہ دانی سے بغیر کسی بیماری اور بغیر کسی بچے کی پیدائش کے جاری ہوتا ہے، اور جسے عرف عام میں ماہواری یا ایام حیض بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے رحم سے جو خون کسی مرض کی وجہ سے آتا ہے اسے استحاضہ، اور جو خون بچے کی پیدائش یا ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ ایام حیض میں نماز روزہ منع ہے، البتہ ایام گزر جانے کے بعد روزے تو قضا ادا کیے جائیں گے مگر نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حائضہ کا جھوٹا استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت ایام یعنی ماہواری میں پانی پی کر وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی تو آپ اسی جگہ سے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا منہ لگا کر پی لیتے، اور کبھی میں ایام کی حالت میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر وہ ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کر گوشت کو نوچتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر نوچا ہوتا تھا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حائضہ کی گود میں سہارا لے کر قرآن پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایام کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حیض والی عورت مسجد کے اندر سے کوئی چیز لے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مسجد میں سے چھوٹا بوریا یعنی جائے نماز اٹھا کر مجھے دے دو، یعنی باہر کھڑی ہو کر اندر ہاتھ ڈال کر بوریا اٹھا لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو ماہواری اور حیض سے ہوں، اس لیے مسجد میں ہاتھ کیسے داخل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حیض والی عورت کا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی اونی چادر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ جس کا کچھ حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا اور کچھ حصہ مجھ پر ہوتا تھا، اور میں ایام سے ہوتی تھی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے 3 بڑے گناہ اور کفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایام یا ماہواری یا حیض والی عورت سے صحبت کی یا عورت کے پیچھے کی طرف سے بدفعلی کی یا کسی غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ کرنے والے کاہن کے پاس غیب کی باتیں پوچھنے گیا تو اس آدمی نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے دین اسلام کا انکار کیا۔ اگر اس آدمی نے کاہن کی کہی ہوئی بات کی تصدیق بھی کر دی تو وہ کافر ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حائضہ عورت کے ساتھ بدن ملا کر لیٹنا۔ حضرت زید ابن اسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے میری بیوی سے جبکہ وہ ایام کی حالت میں ہو تو کیا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم پر اس کا تہبند یا لنگی کو خوب مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس سے اوپر کا حصہ یعنی ناف سے اوپر تیرے لیے سب حلال ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے استحاضہ نماز کی پابندی کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں ایک ایسی عورت ہوں جسے مسلسل استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے، چنانچہ میں کسی وقت پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، لہٰذا جب تمہیں حیض آنے لگے تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو جسم سے خون کو دھو ڈالو اور غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے غسل کرنا دشوار معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک غسل سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔